جو اس کا مفہوم بنے گا کہ تم اشارتاً یا کنایتاً بھی اس کو پیغام دو من خطبت النساء، عورتوں کو نکاح کے حوالے سے، او یا اکننتم، تم چھپا لو کوئی چیز، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں، علم اللہ تعالی علم رکھتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، کہ تم ان کو یاد کرتے ہو، ولیکن لا، لیکن لا تواعدوہن، تم ان سے عہد و پیمان نہ لو، سرًا، مخفی طور پر، الا، مگر، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قولا، بات، معروفا، بھلائی کی، نیکی کی، ولا تعزموا، اور نہ تم ان کو مجبور کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے لیے، نکاح کے عقد کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، وہ پہنچ جائے ایک عدت کو، اجلہ، وہ اپنی عدت کو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم اس سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے، حلیم، اور خوب بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں کہ جن عورتوں کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، جن کو عربی کے اندر بائنہ طلاق کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کے بعد اس جو سابقہ اس کا خامد ہے، جس نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس سے اب یہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ ان عورتوں کی عدت کے دوران ان کو نکاح کے لیے اشارتاً یا کنایتاً اپنا نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو۔ مثلا ایک عورت ہے جس کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اب وہ اپنے گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے، تو کوئی ایسا آدمی اس کا رشتہ دار ہے یا کوئی جوار کا ہے جو اس سے نکاح کا خواہش مند ہے، نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اسے اشارتاً یا کنایتاً کوئی پیغام بھیج سکتا ہے۔ مثلا جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ آدمی اس سے کہہ سکتا ہے یا اسے پیغام بھیج سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کے لیے رغبت رکھتا ہوں، یا میں آپ کے لیے نکاح کے لیے خواہش مند ہوں آپ سے۔ تو اس طرح کے آپ اشارتاً کنایتاً اس ایسی عورت کو جس کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اس کو آپ پیغام بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے اندر فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ایسا نہیں ہے کہ تم مخفی طور پر، وہ ابھی عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران ہی تم اس کو مخفی طور پر اس کے پاس جا کر اس سے عہد و پیمان لے رہے ہو کہ تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تواعدوهن، تم ان عورتوں سے عہد و پیمان نہ لو، سرًا، مخفی طور پر، ایسے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں ان کے لیے اچھائی کی، بھلائی کی بات تم کر سکتے ہو، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ مفسرین کرام نے کہا کہ اشارتاً کنایتاً آپ نکاح کو سے پیغام بھیج سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ، اسی طرح آپ جو ہے عدت کے دوران بعض جیسے جاہل لوگ جو ہے
ان کو علم نہیں ہوتا. ابھی ایک عورت جو ہے عدت گزار رہی ہوتی ہے، اسی عدت کے دوران اس سے نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت ہے جسے صرف 2 طلاق کی واقع ہوئی ہے، یا ابھی ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، تو مفسرین کرام نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اور اپنی کتاب کے اندر یہ تفسیر اس حوالے سے بیان کی ہے کہ ایسی عورت کو عدت کے اندر یا جو اس کا دورانیہ ہے 3 سائیکل کا، اس کے اندر بہتر ہے کہ اسے نکاح کا پیغام نہ دیا جائے، کیونکہ اس کا جو اگلا شوہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے دوران اس سے رجوع کا خواہش مند ہو. تو لہٰذا شریعت میں جو ہے دونوں طرف جو ہے بڑی ہی پابندی عائد کی ہے. ایک طرف جس کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، دوسروں کو بھی رغبت دلائی ہے کہ آپ اسے عدت کے دوران، کیونکہ وہ پہلے شوہر سے آپ نکاح تو کر نہیں سکتی، ہاں ایسی عورت کو آپ عدت کے دوران جو ہے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، وہ بھی اشارتاً کنایتاً. اور دوسری عورت جس کو ابھی ایک واقعہ ہوئی ہے یا 2 طلاقیں واقع ہوئی ہیں، اس کو آپ عدت کے دوران بہتر ہے کہ نام پیغام بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا اگلا شوہر اس سے رجوع کر لے یا دوبارہ اس کو اپنے عقد کے اندر رکھ لے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے. تو آج کی جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو قال، آپ نے فرمایا ان شئت، اگر تیری خواہش ہے یا تو چاہتا ہے کہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. قال، پھر اس آدمی نے دوبارہ سوال کیا، اتوضأ من لحوم الابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کرنا چاہیے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں کرنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. تو ہمارا جو بات چل رہا ہے وہ نواقض وضو، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کافی ساری ہم نے چیزیں پڑھی ہیں. تو آج کی جو یہ روایت ہے یہ مسنون عمل ہے. اس سے یہ تو نہیں ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت یا بکری کا گوشت کھانے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ گوشت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ مست سا گوشت ہوتا ہے، خاص کر کے اونٹ کا. تو اس حوالے سے شریعت نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے اونٹ کا خصوصاً گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو فرما دیا کرتے ہیں. تو وضو اس حوالے سے ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ مسنون عمل ہے کہ وضو کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.